نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم گمراہی کے اصولوں میں سے یا گمراہی کی راہوں کے تعارف میں جس چیز کا تعارف پیش کر رہے تھے وہ الحاد ہے۔ الحاد کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ اس کی تعریف کیا ہے اور الحاد کی دو مرکزی شاہراہوں کا تعارف کروایا کہ ایک الحاد مشرق ہے اور ایک الحاد مغرب۔ الحاد مغرب یعنی مغربی لوگوں کا الحاد، یہ جس راستے پر چلا ہے وہ زیادہ تر سائنس، ٹیکنالوجی، انکار خدا، انکار رسالت اور انکار کتب سماویہ اور اس طرح انکار آخرت، ان چیزوں کے بارے میں مغرب کا انکار چلتا رہا۔ اور چونکہ مشرق کے اوپر یہ انکار اس طرح اثر انداز ہوا کہ اس انکار میں جو ہمارے اہل مشرق تھے انہوں نے مغرب سے کچھ علوم کا استفادہ کیا اور کچھ ان کی تہذیب سے متاثر ہوئے۔ حالانکہ یہی بات جب عیسائی صلیبی جنگجو مشرقی علاقوں میں آئے اور انہوں نے مسلمان علاقوں کے اندر فتوحات کی تو ان مسلمان علاقوں کی تہذیب کو دیکھا اور جا کر پاپائے مغرب کے ساتھ ان کی چپکلش شروع ہوئی۔ اصل الحاد نے ایسے ہی مواقع پہ جنم لیا، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کا ڈسپلن، ان کے مدارس، ان کا نظام عدل، ان کی صفائی ستھرائی، ان سب چیزوں کو بڑی تفصیل سے نوٹ کیا۔ اور جب یہ جنگجو واپس گئے اور یہ چونکہ اپنے مذہبی پاپاؤں کی قید میں ایسے بند تھے کہ ان کا سوچنے کا انداز، ان کا یعنی غور و فکر کا انداز، ہر چیز ان کے اوپر پوپ کا پہرا تھا، پوپ کی اجارہ داری تھی۔ وہاں پہ جن لوگوں نے بھی کچھ اصلاحی اقدام اٹھائے، اپنی عیسائی قوم کو سنوارنے کی فکر کی یا ان کے صفائی ستھرائی کی طرف توجہ دی یا مطالعے کی طرف قوم کو متوجہ کیا کہ علم حاصل کیا جائے، تو اسے پاپا روم نے قتل کروا دیا، ان کے اوپر قتل کے فتوے جاری کر دیے گئے۔ اور جب انہوں نے مسلمانوں کی رصدگاہوں کو دیکھا، مسلمانوں کے سیاسی علوم کو دیکھا کہ مسلمان زمین پر بیٹھ کر آسمان، چاند، ستاروں، ان کے اوپر کمن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب یہ چیزیں عیسائیوں کے سامنے گئیں تو عیسائیوں کے مذہبی جو سرداری تھی، عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ وہ مسلمانوں کی سائنسی ترقی کے مقابل اس کے سینہ خم ٹھوک کر میدان میں آ گئے اور اس ترقی کو حرام قرار دیا، جس کے نتیجے میں عیسائیت چونکہ مسلمانوں سے ان کی قوم بہت حد تک متاثر ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے سائنسدان، مسلمانوں کے ریاضی کے ماہرین اور ان کی کتب اور مسلمانوں کی جتنی بھی یعنی جدید دنیا کے تعارف میں مسلمانوں کی کوششیں تھیں، ایجادات میں، اکتشافات میں، ان سب کو وہ اٹھا کر اپنی قوم کے لیے مفید بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے پھر اس کا حل یہ کیا، ان عیسائیوں نے کہ اپنے مذہب کو سیاست سے بالکل بے دخل کر دیا اور مذہب کی اجارہ داری کو ختم کر کے مذہب کو اس کے چرچ اور اپنے عبادت خانے تک محدود کیا، اور عبادت خانے تک محدود کرنے کے بعد وہ لوگ بے فکر ہو گئے اور پوری بے فکری کے ساتھ انہوں نے مذہب اور ریاست کو جب الگ الگ کر لیا تو اب ان کے ہاں ہر مذہبی چیز قابل انکار ٹھہری۔ چونکہ عیسائیوں نے مذہب کو سائنس کے مقابل کھڑا کیا تھا، انہوں نے سائنس کو مذہب کا دشمن قرار دیا۔ اس بنیاد پر انہوں نے جب سائنس کو اپنا لیا تو اپنے اہل مذہب کو نہ صرف انہوں نے بالکل لائن کے ساتھ لگا دیا، بالکل ان کا یعنی معاشرے کے اندر جو ایک مثبت کردار تھا اس کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ اور یہی سوچ جب انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنائی اور مسلمانوں کے جو مذہب کے معاملات تھے ان کو کھینچ تان کر انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سائنس مذہب کے خلاف ہو اس بات کی بجائے انہوں نے مذہب کو سائنس کا مخالف دوسرے رخ پر لے گئے، یعنی اصل اہمیت سائنس کو دی اور اس کے ساتھ مذہب کو مقابل بنا کر اسے ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یہ سارا ان کا الحاد اسی بات کے گرد گھومتا رہا، چونکہ وہ اپنے عیسائی پادریوں کی جہالت اور جہالت آمیز فتووں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے نہ صرف مذہب کا انکار کیا بلکہ مذہب کو سائنس کا دشمن، ترقی کا دشمن اور ہر اس چیز کے بارے میں جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود ہے
اس کا مقابل ایک نظریہ فکر سمجھتے ہوئے اس کی بھرپور تردید کی اور اس کے مد مقابل ہے، اور وہی فکر لے کر وہ اسلام پر حملہ آور ہوئے کہ اسلام کا جو تصور خدا ہے، اسلام کا جو تصور آخرت ہے، اسلام کا جو تصور جنت و دوزخ ہے، یوم محشر کی حاضری کا تصور ہے، اس سب کا انکار کرنا اہل مغرب نے ضروری سمجھا۔ اہل مغرب میں اب ان کے ہاں چونکہ عدل اور انصاف کی اس چیز کی ضرورت نہیں، جب وہ تصور خدا سے نکل گئے، جس شخص کو کسی حاضری کا خوف نہ رہے، کسی کے سامنے پیش ہونے کا خوف نہ رہے، وہ معاشرے کے اندر ایک درندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ عدل کرتے ہیں، اللہ انصاف کرتے ہیں، اور اللہ کے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسے یہاں بدلہ نہیں ملتا، تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں اس کو بدلہ دیا جائے۔ اور اللہ عدل کہتے ہیں تلافی مافات کو، کہ جو نقصان ہو اس کو پورا کرنے کا نام عدل ہے، اور یہ پوری کائنات کا نظام اسی عدل کے اصول کے تحت چل رہا ہے۔ زخم لگ جائے تو گوشت بعد میں اس کو خود بھر دیتا ہے، یہ عدل ہے۔ زمین سے پانی جتنا مرضی نکال لیا جائے، لیکن سائڈ کے زمین کے سوتوں سے پانی آ کر کنویں کو پھر برابر کر دیتا ہے، یہ عدل ہے۔ اور زمین سے جتنا مرضی غلہ اٹھا لیا جائے، پھر اگلی فصل پہ پھر زمین غلہ اگا کر لوگوں کی ضروریات کے مطابق نظام کو پورا کر دیتی ہے۔ بادل ہیں، وہ پانی کو کھینچ کر لاتے ہیں، زمین جذب کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام عدل ہے جو دنیا میں کار فرما ہے۔ تو انسانوں پہ جو ظلم کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی ایک ایسا دن ہونا چاہیے، ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں وہ جا کر حساب کتاب دے، اپنی غلطیوں کو سے خمیازہ بھگتنا پڑے۔ لیکن جو یورپین اقوام ہیں، جو اہل مغرب ہیں، چونکہ وہ خوف آخر سے بے نیاز ہو گئے، انہوں نے گناہ کے وہ طریقے پھر متعارف کرایا کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ تو اہل مغرب کا الحاد زیادہ تر اللہ کی ذات کے انکار، خدا کے سامنے حاضری کا انکار، یوم آخرت، حشر نشر، ان چیزوں کے انکار پر گھومتا ہے۔ لیکن اب جو اہل مشرق کا الحاد ہے، مشرق کی الحاد، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تیسری نشست میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔